مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ طے ہو چکا ہے، کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے چیف منسٹر پنجاب کے لیے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ خان صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ کچھ ایسے ہیں جو ہم سے ناراض ہیں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے کچھ مزید خبریں لے کر آیا ہوں اور بات ہم کریں گے سینٹ کے الیکشنز کو لے کر، سینٹ کے الیکشنز کے جس میں سب کو انتظار ہے کہ جی اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے یا سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، یہ آنے والے کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ بڑا میچ جناب ہونے جا رہا ہے اور بڑا میچ ہے اسلام آباد کی نشست پر جو کہ سینٹ کے الیکشنز میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے یوسف رضا گیلانی کا چناؤ کیا گیا ہے اس سیٹ کے لیے، اور یوسف رضا گیلانی جو ایک دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے جنوبی پنجاب کے کچھ بڑے سیاسی فیملیز میں بڑے اچھے اور قریبی تعلقات ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ وہاں سے وہ سپورٹ لے سکتے ہیں، اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے اندر اپنے کچھ ایسے ممبران ہیں جو ان سے ناراض ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سیٹ، سینٹ کی جو سیٹ ہے اسلام آباد کی، یہ تمام باقی سینٹ کی سیٹس پہ زیادہ امپورٹنس گین کر جائے گی، اور وہ اس لیے گین کر جائے گی کہ اس میں ایک تو یہ کہ قومی اسمبلی کے ممبران اس میں ووٹ کریں گے، اور اگر اس میں یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب سمجھا جائے گا۔ اس وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس سیٹ پہ کنٹیسٹ کروایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے اس سیٹ کے الیکشن کو بہت امپورٹنٹ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو پریویس ویڈیو لاگ میں بتا ہی دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ طے ہو چکا ہے پی ایم ایل این کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ سینٹ میں اگر اکثریت ہوتی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یعنی کہ اپوزیشن کی، تو ان اپوزیشن کے امیدوار چیئرمین سینٹ کے لیے مولانا فضل الرحمان ہوں گے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ وہی سلیم مانڈوی والا رہیں گے، اور پھر آگے قومی اسمبلی کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ ایسے معاملات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، کچھ ایسی سکیم بھی سامنے آنے والی ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ اسپیکر ایک پارٹی کا ہو اور ڈیپٹی اسپیکر دوسری پارٹی کا ہو۔ تو سینٹ کی جو سیٹ ہے اسلام آباد کی، اس پر اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ چودھری نثار کے بارے میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بہت سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس لیے سنجیدگی سے چودھری نثار صاحب کے حوالے سے سوچ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھلے ناراضگیاں صحیح، لیکن چودھری نثار صاحب نے کم از کم کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے، اور یہ ناراضگیاں جب حکومت ختم ہونے کو تھی پی ایم ایل این کی سن 2018 میں اس وقت سامنے آئی، جبکہ ایک وقت تھا کہ بہت قریب تھے نواز شریف صاحب کے، اور اتنے قریب تھے کہ نواز شریف صاحب کے بعد اگر فیڈرل میں کسی کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ چودھری نثار صاحب تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر بھی رہے۔ اور چودھری نثار صاحب کے ساتھ اب سے کچھ ہی عرصہ پہلے محمد علی دورانی صاحب کی ملاقات ہوئی۔ جی ہاں، وہی محمد علی دورانی صاحب جن کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد کافی چرچا تھا اس ملاقات کا، اور کہا جا رہا تھا کہ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد محمد علی دورانی کی اور چودھری نثار صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقاتیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب میں جو تحریک عدم اعتماد لانے کا پلان ہے اپوزیشن کا، اس میں میں نے آپ کو پریویس ویڈیو لاگ میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ پیشکش کی جائے کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے چیف منسٹر پنجاب کے لیے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن اس پر میاں محمد نواز شریف صاحب راضی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات خراب ہوئے تھے، اس کے بعد ان پر اعتبار، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور ان سے ہم چودھری نثار صاحب کو زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ سمجھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور ہمارے پھر وہ ساتھ ہی رہے ہیں، کسی اور طرف نہیں گئے ہیں۔ اور پی ایم ایل این نے پنجاب میں بزدار حکومت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مناسب وقت ہے کہ جب پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت بن جانی چاہیے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں سامنے کھل کر آئے گی۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس فیصلے کی تو داد دینی ہوگی کہ جو انہوں نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں، ان الیکشن سے پہلے یعنی کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اوپن بیلٹنگ کے اوپر کام کیا جائے کہ جی الیکشنز میں جو بھی کوئی ووٹ اپنا ڈالے گا وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا، تاکہ صاف نظر آ جائے کہ کون کس کی طرف ہے۔ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو یہ عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ کچھ ایسے ہیں جو ہم سے ناراض ہیں، یا ان کے لیے پچھلے سینٹ الیکشنز کا تجربہ بھی
موجود ہے کہ جس میں ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے 20 لوگ دوسری طرف چلے گئے تھے اور پھر ان کو پارٹی سے نکالنا بھی پڑا تھا. تو عمران خان صاحب یہ جانتے ہوئے یہ دوبارہ سے رسک نہیں لینا چاہتے ہیں، اور چونکہ وہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں، نہ کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے. تو یہ وہ اہم خبر تھی جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے تھی کہ ان کو اسلام آباد کی سیٹ پر کیوں کنٹیسٹ کروایا جا رہا ہے اور کیوں یہ سیٹ کا الیکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی تمام سینٹ کی سیٹس کے مقابلے میں. اور اس سے بہت سی چیزیں کھل کر واضح آ جائیں گی. اور آخری بات ایک اور کہتا چلوں کہ اگر یوسف رضا گیلانی سینٹ کی سیٹ پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قومی اسمبلی میں ہی لوگ موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ جنوبی پنجاب کی فیملیز ہیں، بڑی فیملیز ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور سے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.